طرف سے جیسے جسمانی پاکی کے لیے خدا پاک نے پانی کے بعد دوسرا نمبر مٹی کا رکھا ہے، تمہاری پاکی کی صنعت پنجتن پاک سے محبت ہی بن جائے گی، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آیت تطہیر نازل فرمائی۔ کیا نازل فرمائی؟ یہ قرآن پاک کا عقیدہ ہے کہ تم کو اگر پاکی حاصل کرنا ہو تو پاک، جیسے رب العالمین نے ظاہری شریعت کے اندر میں پاکی حاصل کرنے والے کے لیے مٹی اور پانی کو بنایا، اب اللہ کے خلاف میں احتجاج کرو نا جی، کیا اللہ میں پیٹرول کو بھی بنانا تھا نا، گیس سیل کو بنانا تھا، نہیں، گائے کے دودھ کو بھی بنانا تھا، اور کیا لکوڈ کو بھی بنانا تھا، اس کو بھی بنانا تھا، اس کو بھی بنانا تھا، شہد کو بھی بنانا چاہیے تھا، نہیں، بولے برانڈڈ شہد ہے اور ایک ڈرام بھر کے، بولے ہاں 50,000 روپے میں ڈرام بھرتا ہے، تم لوگوں کیا جی پھکٹ کے پانی سے غسل کر لے تو پاکی حاصل ہوا تھی، میں اب 1 ڈرام شہد نہا لیتا ہوں، پاک ہوگا کیا؟ وہ پاگل ہے نا وہ۔ اب حماقت مت کر، اپنے مسلک و جماعتوں کے شہد بھرے ہوئے ڈراموں کے اوپر حماقت تکبر مت کر، بلکہ رب نے پاک کرنے کے لیے صرف پاک ذات ہے جن کو متعین فرمائی ہے، اور پاک اس لیے کہ وہ پاک ہے اور پاک کرنے والے ہیں۔ کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین بھی اپنے عقیدے کے معاملات کے اندر میں جو صحابہ تھے، منافقین کی بات عرض نہیں کر رہا ہوں میں، منافقین کی بات نہیں بول رہا ہوں، صحابہ کی بات، کل صحابہ جس میں امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ ان معاملات کے اندر میں جہاں پر پاکی کی بات تھی تو پاک لوگوں سے یہ جڑے ہوئے تھے تو وہ پاک رہے، اور جنہوں نے ذرا پاک چیزوں کے ساتھ میں بیر حاصل کیا تو وہ منافق بنے، وہ خارجی بنے، وہ یزیدی بنے۔ کیوں؟ ان کا قصور کیا تھا؟ شریعت اور دین تو پورا تھا، لیکن کیا ہوا کہ عقیدے کے اندر میں گندگی پیدا ہوئی۔ اہل بیت کو اتنی عظمت کیوں؟ پنجتن پاک کو اتنی عظمت کیوں؟ اگر ہم اپنی پاکی کے اعلان کی سند اگر دینا ہو تو جہاں پر تم صحابہ کرام کے نام لکھاتے ہو اپنی مسجدوں کے اندر، اپنی خانقاہوں میں، خلفائے راشدین کے نام لکھاتے ہو، اس کے ساتھ میں پنجتن پاک کے نام کیوں نہیں ہے؟ پھر یہ تو پاکی کی سند ہے، یہ ہو جانا والہانہ ان کے ساتھ میں نسبت کا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو پاکی ملی ہوئی، اس لیے کہ پاک کے ساتھ میں نسبت ہے۔ کیا ہے؟ پاکی کی نسبت ہے، پاک ہے۔ اب کوئی شہد سے نہا لے، آپ آئے تو مکھیاں تو بھن بھنائیں گی اس کے پاس میں، اور اس کی نماز قبول ہوگی گی؟ اللہ نے بنا دیا، میرے آقا نے بنا دیا کہ تم ناپاک اگر ہو تو پاکی کے لیے صرف یا تو پانی ہوگا یا تو مٹی ہوگا۔ تمہارا مہنگا شہد، مہنگا ڈیزل اور مہنگا پیٹرول، مہنگا دودھ رکھو بازو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ان معاملات کے اندر میں جو صحابہ تھے، خلفائے راشدین تھے، وہ لوگ اپنے عقیدے کی پاکی کے معاملات میں اگر کہیں پر کچھ معاملہ محسوس ہوتا تو فوراً وہ اپنے عقیدے کی پاکی کو پنجتن پاک اور اہل بیت کی محبت کی بنیاد پر جانچا کرتے تھے۔ مدینے کے ماحول میں صحابہ اکرام نے اس بات کو پیش کیا عملی طور پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے خلافت کے اندر میں بیٹے نے مولا حسن کے ساتھ میں کچھ بھی بچپنی کی حالت تھی تو بولے کہ مولا حسین علیہ بادشاہ ہے، بادشاہ کی زبان سے بادشاہی کے تو جملہ نکلے گا، بادشاہوں کا تو جملہ نکلے گا، اس کے بعد میں بھی آن و بان رہتی ہے، ان کے جملے سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ کون ہے، نہیں ڈھیلا مریل تھوڑی ہوگا۔ اس لیے اگر نسبتوں والے تم بن رہے ہو تو تمہاری باتوں کے اندر بھی قصبل ہونا چاہیے اور حق اور صداقت ہونی چاہیے۔ حق اور صداقت کی بنیاد پر لیپ لپیٹ کی باتیں، کمزور باتیں نہیں تو زبان ہی مت کھولو، جب کھولو تو پورے حق کے ساتھ میں نہیں۔ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرما دیا کہ تمہارا باپ تو میرے نانا جان کا غلام ہے۔ تو بچہ ضد میں آ کر جا کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیا کہ ابا جان، کیوں بیٹا کیوں ناراض، کیا بات ہے؟ نہیں میری توہین ہو گیا، بچہ ہے بچپنی، کیا ہوا کیا قصہ معلوم کیا ہے؟
تو کیا کہنے لگا کہ ایسا ایسا کون؟ تو بولے کہ حسین علیہ السلام. ارے صحیح ہے وہ، جا بیٹا ان کو بلاؤ. اور میں آ رہا ہوں. پیچھے سے گئے اور جانے کے بعد میں مولا حسین علیہ السلام کو کہا کہ شہزادے السلام علیکم علیہ السلام. بولے کہ کیا بات ہے عمر فاروق؟ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں، امیر المومنین ہیں. یہ جو ذرہ برابر شان کے اندر میں بے ادبی بیٹے سے ہوئی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ محسوس کیا تو فوراً اپنی نسبت کو پاکی سے کر کے اپنے عقیدے کو پاک کروا لیا. بیٹے کو کہا مولا حسین علیہ السلام کو کہ شہزادے بے شک، لیکن کیا اب اس بات کی جو آپ فرما رہے ہیں وہ لکھ کر دینے کے لیے تیار ہیں؟ کہا کہ بالکل، کیوں نہیں لکھ کے دیں گے. ہمت والے ہوتے ہیں نا. ہاں، آل علی اور اولاد علی کے ماننے والے کبھی بزدل اور بے خوف. جہاں پر کچھ اندھیرا اجالا ہو وہاں پر خوف و خائف ہو، وہاں لچک ہو، خوشامدی ہو، لیپ لپیٹ ہو. جہاں پر حق ہو، ارے کیا ہوگا، زیادہ زیادہ جان جائے گی. حسینی اور اہل نسبت حسینیوں کی وراثت جو ہے وہ شہادت ہے. جن کو جینا ہے انہوں لیپ لپیٹ کریں گے نا. جن کو عزتیں چاہیے، جن کو لوگوں کی واہ واہ یا چاہیے، انہوں سوچیں گے سب. وہ تو بالکل پہلوان ہوں گے نا جی. ہاں، پہلوان ایسے نہیں کہ دوسروں کو جہنم میں بول کے خود کو جنتی بولے. یہ پہلوانی کی علامت نہیں ہے، بلکہ وہ پہلوانی کی علامت نہیں ہے، بلکہ وہ تو امت کو کاٹنے کا نظام ہے. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت و قلم منگایا اور مولا حسین علیہ السلام سے کہا کہ شہزادے جو کچھ آپ نے فرمایا ہے کہ عمر آپ کے نانا جان کا غلام ہے، لکھ کر دے دیجیے. کہا کہ بالکل لکھ کر دیتے ہیں، ہم کیوں نہیں لکھ کر دیں. لکھا، کہا کہ دستخط ہی فرما دیجیے. اور کہا کہ شکریہ شہزادے، آپ کا کرم ہے کہ آپ نے یہ سند مجھ کو دے دی. اب حضرت عبداللہ ابن عمر یوں دیکھ رہے، کیا سمجھا تھا مر کیا ہو گیا، الٹا ہی ہو گیا نا معاملہ. یہاں پر یہ چیز ہوتی ہے، جہاں حق نظر آتا ہے وہاں پر آنکھیں بند کرنے والے منافق ہوتے ہیں. جہاں حق نظر آتا ہے وہاں پر قدر کے لیے اپنے آپ کو نیچے ڈالنے والے یہ حق والے ہوتے ہیں، حق والے ہوتے ہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ اس کو لے جا کر اپنے گھر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا فرمایا کہ میری دستاویز ہے، میری زندگی کی پونجی ہے. یہ کیا ہے؟ تحریر مولا حسین علیہ السلام ہے کہ جب میرا اس دنیا سے جانا ہو جائے گا، پردہ ہو جائے گا، اس وقت میں میرے سینے پر میرے کفن کے بیچ میں یہ رکھ دینا. کیوں کہ سند دے دی ہے شہزادہ مصطفیٰ نے. کون؟ پنجتن پاک نے، ہمارے پاک ہونے کی. کن کی سند؟ مولا حسین علیہ السلام کی سند کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک ہونے کی سند لی کہ یہی پاک کی قبر میں لے کر جائیں گے ہم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے پانی اور مٹی ہی کو یہ خصوصیت دی کہ وہ پاک ہے اور پاک کر سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا، پاک ہے مٹی، مگر پاک مٹی ہے بلکہ خوب کھا لو مت، حرام ہے مٹی کھانا، نہیں تو بکنا شروع کر دیں گے. کھانے کی نہیں ہے، وہ پانی پینے کا ہے. مٹی کھانے کی نہیں ہے، کھانا تو حرام ہے، مٹی کھانا پاکی کے لیے ہے. وہ اب پانی بھی پاک کرنے والا نہیں، پانی پینے کے لیے ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے یہاں پر پنجتن پاک کے اندر میں دو جہاں کے مالک میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. یہ تو وہ ہے کہ دو جہاں کے مالک خون کی رگوں سے زیادہ آپ کی عشق اور محبت ہمارے رگوں میں دوڑے، یہ ان کا حق ہے میرے آقا کا، دو جہاں کا مالک کا. لیکن مٹی پاک ضرور کرتی ہے، لیکن مٹی ہے، مٹی پانی کی جگہ پر مت لاؤ اس کو. مٹی کا مقام مٹی کا ہے، پانی کا مقام پانی کا ہے. اسی طریقہ سے دو جہاں کے مالک ہے. اگر کوئی میرے آقا کی عظمتوں اور میرے آقا کے مقام پر اگر کوئی مولا علی کو اگر لا رہا ہے تو یہ ناقابل قبول ہے. وہاں پر مٹی کا کھانا حرام ہو جائے گا. آقا کا جو مقام ہے، اور مولا علی بھی کون ہے؟ آقا ہی کے تو غلام ہیں. اور یہ مولا علی خود یہ فرماتے ہیں کہ میری عظمتوں کی وجہ نالہ پاک مصطفیٰ ہے. نہیں، اس لیے اب جنہوں نے پنجتن پاک کو اتنا آگے اپنے سامنے کیا کرنے کی کوشش کی، علی علی کہتے ہوئے، پنجتن پاک کہتے ہوئے،
کہ وہاں پر اگر میرے آقا کے دو جہاں کے مالک کی عظمت اور تعظیم اور محبت مجروح ہوئی تو یہ مٹی کا کھانا آرام ہے جیسے حرام ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کیونکہ وہ حق رب نے میرے محبوب کو وہ دیا کہ اس مقام کے اوپر کسی بندے کا حق نہیں ہے کہ اس مقام پر کسی اور کو لاؤ. رب خود گوارا نہیں کرتا اپنے محبوب کے مقام پر کسی دوسرے نبی اور رسول کو، کسی فرشتوں کو. تو پھر یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا رب کے ساتھ میں اس کا مقابلہ ہوگا کہ اللہ نے میرے آقا کو جو کچھ عظمت اور مقام دیا اس مقام پر، اگرچہ کہ مولا علی کی محبت میں، پنجتن پاک کی محبت میں، سرکار کا مقام تو سرکار کا مقام ہے، پاک بے شک وہ کریں گے، لیکن وہ پاکی کے لیے ہے. تمہارے عقیدوں کی پاکی کے لیے تمہیں رجوع ہونا پڑے گا، کہنا پڑے گا یا علی یا علی. اور تمہارے عقیدوں کی پاکی کے لیے تم کو اپنی زبان سے، اپنے ایمان کی تصدیق کے لیے اپنی زبان سے کہنا پڑے گا مولا حسن مولا حسن مولا حسین مولا حسین، یا سیدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. تو تمہاری یہ پاکی کا اعلان ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن پاک کرنے والے تطہیر یہ پنجتن پاک ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ پنجتن پاک کون کون ہے جی؟ سیدہ مولا علی، امام حسن، امام حسین، اور دو جہاں کے مالک میرے آقا. یہ 5 ہے نا پورے. اور ان 5 کے اندر بھی جو مقام دو جہاں کے مالک کا ہے، مقام کا ہم کیا یہ کریں گے؟ گمراہیت ہو جائے گی. یا رسول اللہ مجھے معاف کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس بات وہاں پر پہلو کو بچانے کے لیے ہوگی بعد از بزرگ تو ہی القصہ مختصر نہیں. پنجتن پاک اب ہم کو جب عقیدوں کے معاملات کے اندر میں قیامت تک کے لیے عقیدوں کی طہارت، عقیدوں کی پاکی کو اگر حاصل کرنا ہے، اور جو اپنے عقیدوں کے معاملات کے اندر میں پاکی کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی پہچان دینا چاہتا ہے، اس کو دستکے پنجتن پاک کا بھکاری بننا پڑے گا. اس کو علی علی کہنا پڑے گا. اس کو مولا حسن مولا حسین مولا حسین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کہنا پڑے گا. جب اس کی پہچان ہوگی کہ یہ عقیدوں کا پاک ہے، اس کا عقیدہ پاک ہے. ورنہ یہ کہنے والے تو کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہاں، آقا کے ساتھ میں ہم آخری رسول اور نبی تسلیم کرتے ہیں، ہم ختم نبوت کے قائل ہیں، اور وہ سب کچھ ہے، اور وہ سب کچھ ہے، سب کچھ ہے. سب کچھ رہنے کی دلیل رب کی بارگاہ میں یہ ہوگی کہ سب کچھ کی دلیل کہ تمہارے عقیدے کی پاکی اور طہارت ہے. تو اس کے لیے طہارت کا مرکز جن کو بنایا ہے قیامت تک رب العالمین نے، وہ پنجتن پاک ہے. سمجھ میں آئی بات؟ پنجتن پاک ہے. اس لیے ذرہ برابر یہ میرے خواجہ خواجگان کے نالن پاک کا صدقہ ہے جو خانقاہ محمدی کو اس صورت میں عطا کیا ہے. ورنہ یہ رخ بھی کہاں پر رہتا تھا. آج اچھے عقیدے سمجھ کر بھی مولا علی کے عناد نے پنجتن پاک کی عظمتوں میں کمی اور تقابل پر لانے اور ترازوں کے تولنے کی چکروں میں عقیدے ناپاک ہو چکے ہیں ان کے. ہم تو صرف یہ کہیں گے کہ اپنے عقیدوں کو پاک کرنے کے لیے اس پاک نسبت کو حاصل کرو جو پاک کرنے کی صورت کے اندر میں مٹی کی صورت میں اللہ رب العالمین نے اور میرے مصطفیٰ نے تمہیں قیامت تک لیے عطا کیا. اچھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اپنے عقیدوں کی پاکی کی صورت میں جو سند پیش کی تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زندگی سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ امت جب افراد و تفریق کا شکار ہو رہی تھی، منافقین جب امت کے اندر میں انتشار پیدا کر رہے تھے، تو اس وقت میں انہوں نے اور ہمیشہ شریر شرپسندوں نے اسلام کی دشمنی صرف پنجتن پاک کی عداوت کے راستے سے کی ہے. شریروں کی پہچان یہ ہے کہ انہوں عناد آل علی اور اولاد علی سے ہوگا. وہ شریر ہے جو چھپے ہوئے، جو ظاہر یا کسی رخ کے اعتبار سے بھی میرے آقاؤں کو پنجتن پاک کو برداشت نہ کر سکے. جو یہ کہہ دے کہ ارے یا علی نہیں کہنا چاہیے، ارے شیعہ ہے کہ کیا رافضی ہے، تو سمجھ لینا کہ ابھی عقیدے کی پاکی حاصل نہیں، عقیدے میں گندگی ہے اس کے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے بڑا فقیہ کوئی دین میں ہو سکتا ہے؟ خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل،
سیدنا ابوبکر صدیق، بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ محسوس کیا، منافقین نے کوشش کی، اور یہی ایک چور دروازہ ہے جو کہ اسلام سے دور نہیں کریں گے، اسلام سے دور نہیں کریں گے، اعمال کا انکار نہیں کریں، کیونکہ پہچان ہو جائے گی کہ یہ کافر ہے، مشرک ہے، یہ دجال ہے یا پھر مرتد ہے، پہچان ہو جائے گی. لیکن کیا کریں گے؟ ان کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ سیدھا جو پاک ہونے والی چیز ہے ان سے دور کر دو ان کو، تاکہ ان کے عقیدے اگر ناپاک ہو جائیں گے نا تو بڑی آسانی کے ساتھ میں اب وہ خوب نماز پڑھتے رہے، خوب زکوٰۃ دیتے رہے، خوب اسلامی حکومتیں چلاتے رہے، اور خوب حج کرتے رہے، خوب ذکر کرتے رہے، خوب قرآن کی تلاوت کرتے رہے. لیکن کوئی آدمی ظاہری شریعت کے اندر میں بڑا متقی پرہیزگار، چلو آپ کا پیرچ یا پیر کا باپیچ بن کر بیٹھا ہوا ہے، اتنی لمبی تسبیح اور پھر گلے میں مالے اور ماشاءاللہ زلفیں اور ماشاءاللہ زلف کشمیری اور آنکھوں میں ہاتھوں میں 4 چھلے پھلے، ہاں، اور پھر موٹے آواز کے غلے، ہاں، اود کی دھونیاں، مور کے پروں کے جھاڑواں، سب کچھ بھی رکھ لیتے ہوئے، یہ ایک رخ بتا رہا ہوں. اور دوسرا رخ یہ ہے کہ آدمی سب کچھ کرتے ہوئے بھی اگر کوئی رمضان کے مبارک مہینے میں لیلۃ القدر بھی کسی کو نصیب ہو جائے اور نسبت اتنی اعلیٰ حاصل ہو جائے کہ شب قدر میں، لیلۃ القدر میں کعبہ حرم میں مصلی ابراہیم پر پہنچ جائے اور پہنچ کر وہاں پر اس کو عبادت میں کتنی اعلیٰ کوالٹیاں ملی ہے اس کو، لیکن خوب عبادت کر رہا ہو، خوب نمازیں پڑھ رہا ہو، اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس کی طہارت نہیں ہے، تو بچہ بھی کیا بولے گا؟ سند نہیں ہے نا قبولیت کی، سند تو قبولیت کی ہے اس کی پاکی، پہلے پاک ہو اس کے بعد میں تو سب ہے. تیرا دین، تیری شریعت اور تیرے اعمال، یہ سب کچھ قابل قبول، قابل قدر، قابل عظمت اور تعظیم بے شک ہے. چاہے تو کعبۃ اللہ میں شب قدر میں پہنچا ہوا ہو، مصلی ابراہیم پر تو عمل کر رہا ہو، تجھے اللہ نے یہ سب کچھ دیا، لیکن وہ اگر یہ کہہ دے کہ نہیں میں ناپاک ہوں، غسل کرنے کی حاجت تھی، میں وضو نہیں کیا ہوا ہوں، تو تمہارا بچہ بھی کیا کہہ دے گا؟ کتنی ساری عظمتیں تیرے لیے بیکار ہے، تیری نماز قبول نہیں ہوگی، تیرا ذکر قبول نہیں ہوگا، تیری دعا قبول نہیں ہوگی، تیرا قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کا چھونا تیرے لیے حرام ہے. بولے گا کہ نہیں بولے گا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب محسوس کر لیا، اور وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو سلام کرتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ان کی فقاہت، امت میں سب سے پہلے فقیہ، دیکھنے والے امت کے مزاج کو دیکھا کہ منافقین جس رخ کے ساتھ آ کر عقیدوں کو گندا کر رہے ہیں اور عقیدوں کی طہارت توڑوا رہے ہیں، محسوس کر لیا کہ کیا کر رہے تھے وہ، کہ اب ان کو وضو سے، غسل سے دور کر دے کہ بنا تو بڑے عبادت گزار، اور ہوش ہی نہیں ہے اس کو، وضو نہیں ہے، غسل نہیں ہے. بھئی غلطی سے اگر امام بھی غلطت کے ساتھ میں اگر امام مصلی بڑھ گیا، اگر اس کو معلوم ہو گیا کہ میرا وضو ٹوٹا ہوا تو فوراً اعلان کر دے کہ بھئی میں بغیر وضو کے پڑھا رہا تھا، چلو نماز توڑ دو، وبال نہیں رہے گا. چلو چلتا نہ، بلکہ اگر پڑھا دیا نماز پوری تو سب کے نمازوں کا وبال اس کے سر پہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس لیے عقیدہ، یہ پاکی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ عقیدے کی ناپاکی کے لیے امت کو دین اور شریعت کے معاملات کی کمی کو میں برداشت نہیں کروں گا، لیکن عقیدہ اصل ہے. عقیدے کی پاکی جو ہے اس میں پنجتن پاک کی خوشنودی اور پنجتن پاک کی عظمت اور محبت ہے. جب محسوس کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اس طرح سے یہ لوگ عقیدے کو ناپاک کرنے کے لیے کہ وضو اور غسل سے امت کو دور کریں گے، اس کے لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ سوال کریں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور یہی نقل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی کہ کیا تھا، جب خطبے کے لیے مسجد نبوی کے ممبر پر تشریف لے جاتے تو ایک طرف میں مولا حسن کو، دوسری طرف میں مولا حسین کو رکھا کرتے تھے جب خطبہ دیا کرتے تھے کہ ہم پاک عقیدے والے ہیں،
طہارت اور وضو ہمارا ہے. ہم پنجتن پاک کے قدموں کی بھیک اور خیرات اپنے لیے ہم اپنے عقیدے کی صحیح ہونے کی سند بناتے ہیں. کیا کیا تھا؟ کیونکہ محسوس کر لیا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ہاں کہ عقیدوں کی وضو اور عقیدوں کا غسل ٹوٹوایا جائے گا. اور کس سے ٹوٹتا ہے عقیدے کا وضو اور غسل؟ پنجتن پاک کی ناقدری اور حسد اور اناد کی وجہ سے. اچھا حسن اور اناد نہیں ہے، ہم بھی مانتے ہیں نا مولا علی کو، پنجتن پاک کو مانتے ہیں، تو ان کا جو حق ہے ماننے کا وہ مانو نا. کہ صحابہ، سارے صحابہ بے شک صحابہ ہے، لیکن مولا علی، مولا حسن، مولا حسین اور سیدہ، یہ صرف صحابی مت کہو ان کو، بلکہ یہ کچھ اور ہے وہ جو دوسرے کوئی نہیں ہے. نہیں 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 نہیں، وہاں پر آپ تقابل کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں، تو مطلب آئے گا کہ ذرا اس کی طہارت میں گڑبڑی ہے، اس کے وضو کے اندر میں ابھی خرابی ہے. اس لیے سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو منبر پر کیا سند دیتے تھے کہ ہم پاک ہیں، ہمارے عقیدوں کے اندر میں پنجتن پاک کی محبت، ہم مولا حسن اور مولا حسین اور سیدہ اور مولا علی والے ہیں. اس بات کی سند دینے کے لیے دو شہزادوں کو بٹھاتے تھے اور امت کو یہ پیغام دیا تھا کہ ہمارے عقیدے میں ہم وضو اور غسل والے ہیں، ناپاک نہیں ہیں. کیونکہ خطرات محسوس ہو گئے تھے کہ وہاں پر مولا حسن اور مولا حسین کو، مولا علی کو، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو عقیدوں کے ناپاک کرنے کے لیے یہود و نصارہ نے، منافقین نے اس امت کے عقیدے کا غسل اور وضو توڑنے کے لیے اناد اہل بیت کو مدینے میں رسنا اور گھولنا شروع کیا تھا. اس لیے وہاں پر سند دینے کے لیے دونوں کو بٹھایا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین. جو صحابہ تھے، اور صحابی کون؟ جو اپنے ایمان کی حالت میں میرے مصطفیٰ کا دیدار کرے اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائے، وہ صحابی کہلایا جائے گا نا؟ نہیں. بعض وہ تھے جو بعد میں آقا کو ایمان کی حالت میں دیکھے تو تھے، لیکن بعد میں مال کی محبت، ایک بلتا نامی صحابی بھی تھے اور دوسرے بھی تھے، ایمان کی حالت میں آنکھوں سے دیکھا تو صحیح تھا لیکن بعد میں رخ پھر گیا ان کا، تو بھیا ان کو تو صحابی نہیں بولیں گے نا. لیکن جو صحابہ تھے، ہر صحابی عقیدے کے اعتبار سے ان کے عقیدے کی پاکی کی دلیل پنجتن پاک کے ساتھ کی محبت تھی. اور جو اس پاکی سے دور ہوئے وہ ناپاک مردود ہوئے، خارجی بنے یا منافق بنے. اور میرے آقا نے سند بھی دے دی کہ کیا دے دیا؟ کہ میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، مٹی اور پانی نہ جی. پاک کرنے کے لیے عقیدے کا غسل اور عقیدے کا وضو. پاک وہی ہوگا نماز کے قابل، روزے کے قابل، زکوٰۃ کے قابل، جس کے عقیدے کا وضو اور غسل ہونا پاک ہو، تو پھر پاک اعمال کرنے کے قابل قرار دیا جائے گا. اس طریقے سے میرے آقا نے یہ پاکی کی بنیادیں قائم فرما کر فرما دیا. کیا فرما دیا؟ کہ میں تمہارے درمیان میں دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. کیا سوالات صحابہ کو میرے آقا نے نہیں چھوڑا؟ عشر مبشرہ کو نہیں چھوڑا میرے آقا نے؟ بدرین اور احدیین کو نہیں چھوڑا؟ سب بے شک صحابہ ہے، لیکن پاک وہ ہے جو پاک کرنے والے ہیں امت کو. اور قیامت تک کے لیے پاکی کا مرکز، خدا کی قسم، پنجتن پاک ہے. کیا ہے پاکی کا مرکز؟ جو ان سے جڑا ہوا ہے وہی پاک ہے. جو ان کے عناد، ان کے حسد میں آئے گا، چاہے دنیا کا کتنا بڑا پیر کیوں نہ ہو اور کتنا بڑا اپنے آپ کا اسکالر کیوں نہ ہو، بڑا دیندار اور متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، وہ عقیدے کا ناپاک ہے. عقیدے کا وضو اور غسل نہیں ہے اس کا. سمجھ میں آگی بات؟ پنجتن پاک ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ مقام اور وہ عظمت آپ کو عطا فرمائی، اور میرے مصطفیٰ نے آپ کے پاکی کے لیے پنجتن پاک کو پاک بنایا ہے. اب قیامت تک یہی پہچان دی جائے گی کہ ہوگا دنیا کے اندر میں تحریکیں چلے گی، مسلک چلیں گے، جماعت چلیں گے، لیکن ان کے عقیدے کی پاکی ہے. یہ اس بات کی دلیل کیا ہوگی کہ وہاں پر دیکھ لینا کہ پنجتن پاک کے ساتھ میں ان کے قلوب اگر عظمت اور تقدس میں کہ وہ مقام میرے آقا نے جو کچھ پنجتن پاک کو عطا فرمایا، کیا مقام عطا فرمایا جی؟ اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا پنجتن پاک کو؟ جو مقام پنجتن پاک کو ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے نا.
لیکن ان کی عظمت اور ان کی تعظیم اور ان کی محبت اور ان کا نام لینا اگر کسی کو کھٹکے گا تو سمجھنا کہ عقیدے کا وضو ابھی صحیح نہیں ہے، عقیدے کا غسل صحیح نہیں ہے. تیری عبادت، تیرا علم، تیرا عمل، تیرا ماشاءاللہ تیری پیری مریدی اور تیرا سارا نظام تجھے اللہ قبول کرے نہ کرے تیرا اور اس کا ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم تو یہ مانتے ہیں کہ پاکی کے لیے پنجتن پاک ہے. کیا ہے؟ پنجتن پاک ہے. یہ پہچان دے دی، اور یہ پہچان بھی میرے مصطفیٰ نے دی ہے کہ میں تمہارے درمیان میں قرآن کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اور دوسرے میری اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ دو چیزیں ایک طرف میں میرا قرآن ہے جو پانی کی صورت میں ہے، جو پاک کرے گا، پینے میں کام آئے گا، شریعت کے ہر عمل میں اس کی رہبری ہوگی. پوری دنیا میں پانی کے نظام دنیا کے اندر میں رہیں گے، پانی جہاں پر چاہو وہاں پر مل جائے گا، وہ قرآن کی صورت میں ہے. لیکن پنجتن پاک اہل بیت یہ سند ہے کہ پاک ہونے کے لیے ان سے نسبت ضروری ہے، ان سے نسبت ضروری ہے. اللہ کا شکر و احسان و کرم ہے، میرے غریب نواز کا صدقہ ہے کہ اس زمانے کے اندر میں اس خانقاہ محمدی کا نظام اپنے عقیدے کی پاکی کے ثبوت کے لیے اپنی نسبتوں کو ہم پنجتن پاک سے جوڑے ہوئے ہیں. یہ مجبوری نہیں ہے خدا کی قسم، اور یہ معذوری نہیں ہے، ہم کو شرمندگی نہیں ہے. خدا کی قسم ہماری زبان کا آخری کلمہ پنجتن پاک ہو جائے تو ہم اس کو ایمان سمجھتے ہیں. پنجتن پاک کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اور میرے مصطفیٰ نے عقیدے کی پاکی کے لیے جیسے ظاہری شریعت کی پاکی کے لیے پانی اور مٹی کو ذریعہ بنایا ہے، اس کا بدل شہد سے نہیں ہو سکتا، دودھ سے نہیں ہو سکتا، پیٹرول اور ڈیزل سے نہیں ہو سکتا، بلکہ پاک اگر ہونا پڑے گا شریعت کی صورت میں، شریعت کے نظریے میں، تو تمہیں یا تو مٹی یا تو پانی. اب پانی نہ ملے، پانی تک جا نہیں سکتے تو کام کیسے چل جائے گا؟ اللہ نے اپنے بندوں کی سہولت کے لیے کیا کر دیا معلوم ہے؟ کہ مٹی رکھ دیا ہے کہ یہ اچھا مٹی، چلو وضو کے لیے تیمم تو چل جاتا. غسل، کسی آدمی کو غسل کی حاجت ہو جائے، ناپاک ہو جائے اور ہم بستری کر لیا ہو تو غسل بھی مٹی سے، ہاں جب تک پانی نہ ملے مٹی سے کام چلے گا. کیوں؟ کہ اللہ اپنے بندوں کی کمزوریوں سے خوب واقف ہے. اللہ اپنے بندوں پر ظالم نہیں ہے، مسلط نہیں کرتا. اس کے لیے مٹی اس کا بدل ہوگی پانی کا. کیا ہوگی؟ مٹی بدل ہوگی. اب کیا دو جہاں کے مالک میرے آقا کی ذات ظاہری اعتبار سے ہر امت سے تو پردے میں ہو گئی، عمومی طور پر ظاہری صورت میں میرے آقا تو مدینہ پاک میں، ساری امت سے تو پردے میں ہیں. جن کو چاہے وہ نوازش عطا کر دے وہ بات الگ ہے، غائب نہیں ہے، پردے میں ہے. پردہ ہٹے، دیدار یار ہے، دیدار مصطفیٰ ہے. دیدار یار ہے، دیدار مصطفیٰ ہے. خدا کی قسم ذات مصطفیٰ ہے. اب کام چلنے کے لیے پانی نہ ہو تو مٹی کام آئے گی. یہ امت کی سہولت کے لیے ہے نا جی؟ نہیں. پنجتن پاک کے ساتھ کی محبت اور پنجتن پاک کے ساتھ کی نسبت، یہ پاکی کے لیے پانی کا بدل مٹی کی صورت میں ہے تو مٹی پانی کا بدل بنے گی. پانی نہ ملنے پر مٹی سے کام چل جائے گا. تو امت کی حاجتوں کو دیکھ کر لازمی بات ہے کہ مٹی کے لیے تو نجف اشرف ہے، میدان کربلا ہے، جنت البقیع ہے. یہ کیا ہے؟ پنجتن پاک کی آرام گاہیں ہیں نا؟ ہے نہیں ہے؟ اب مٹی تو ہونا چاہیے پانی تک کے لیے، پاکی ہونے کے لیے، امت کے لیے مشکل نہ ہو جائے. اس کے لیے آل اولاد علی ان پنجتن پاک نے اپنے شہزادوں کی صورت میں ایک طرف حضور پیران پیر غوث الاعظم کے ذریعے سے اولیاء کے نظام کو چلایا. یہ کیا ہے؟ ہر علاقے کے اندر میں پاک ہونے کے لیے اولیاء کے ساتھ کی نسبتیں پانی تک پہنچنے کے لیے مٹی ہے جس سے پاک ہو جائیں گے. اگر کسی نے سلسلے قادریہ سے نسبت جوڑ لی اور جوڑ کر حفاظت کے ساتھ وہاں تک اگر پہنچ گیا، اگر کوئی سلسلے چشتیہ سے نسبت جوڑ لیا اور جوڑ کر منشے غریب نواز کو بھی اگر اس نے پورا کر لیا تو پھر اس کی عقیدے کی پاکی کی ضمانت دے دی جائے گی، اس لیے کہ اس نے پانی کے ملنے تک مٹی اس کا قائم مقام بن جاتی ہے. آب آمد تیمم برخاست بولتے ہیں نا جی؟ آپ کے معنی پانی، تیمم برخاست پانی آ جانے کے بعد.
اب دو جہاں کے مالک اگر یہ سارے نظاموں کے ساتھ میں صحیح چلتے ہوئے نالن پاک مصطفیٰ اگر مل جائے تو تیمم تو برقرار ہو جائے گا نا. وہ آقا کا غلام آقا کے پاس میں پہنچ گیا. جب تک تو جو کام چلے گا یا کام لیا جائے گا, کام دیا جائے گا, وہ تو اولیاء سے چلے گا, آل علی اور اولاد علی سے چلے گا. چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ اب مولا علی اور اہل بیت اور پنجتن پاک نے اب اس پاکی کے نظام کو پوری دنیا میں پھیلا دیا, اولیاء کی صورت میں, اپنے شہزادوں کی صورت میں. کیا کر دیا؟ اب اگر ان سے نسبتوں کو بھی حاصل کر لیں تو پاکیاں حاصل ہو سکتی ہے, پاکیاں حاصل ہو سکتی ہے. پاک ہوں گے وہ لوگ جو ان نسبتوں کے ساتھ میں حقیقی طور پر. اب معاملہ یہ ہے کہ اپنی مجبوری کے لیے پاک ہونے کے لیے تو مٹی کو لیا, لیکن گیلی مٹی کو لے لیا, یا بالکل اتنی سخت ہو گئی کہ مٹی اپنی حیثیت کھو کر کھڑکھڑاتی ہوئی بن گئی, وہ جذب کرنے کی قابلیت نہیں ہے, تو دھول نکلنے کے قابل نہیں ہے, تو مٹی بھی پھر وہ پاک کرنے والی نہیں ہوگی نا. اس لیے رخ کیا اولیاء کی طرف میں, لیکن اس میں ضروری ہے کہ تم یہ سوال نہیں کرنا کہ کیوں, کہ مٹی پاک کرنے والی پنجتن پاک کرنے والے ہیں. اب وہاں پر پاکی تک پہنچانے کے لیے مٹی کی صورت میں ہے, تو جتنے اولیاء ہیں خدا کی قسم وہ پنجتن پاک کے چاہنے والے ہیں. اور تم ان پر حرف یہ لائے کہ ہم تو اولیاء کے ماننے والے ہیں, مگر پنجتن پاک کو اس لیے ہم زیادہ نہیں اہمیت دیتے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, کہ وہ شیعہ اور رافضی کرتے ہیں. تو بیٹا تو کٹ گیا یہاں پر ہی, تو اب اولیاء کا بھی کہاں رہا. تیری نسبت تو نہ غریب نواز کی بارگاہ میں قبول ہوگی, نہ غوث الاعظم کے پاس میں قبول ہوگی, کیونکہ وہ مٹی ہے, مٹی بھی قابل ہو. اب تو نے گیلی مٹی کر لی اور تو نے کھڑکھڑاتی ہوئی مٹی بنا لی, نہ اس سے دھول نکل سک رہی ہے, نہ تو تیرا تیمم ہی نہیں ہوگا نا. تیمم کب ہوگا؟ اس لیے کہ اب ان معاملات کے اندر میں اب اپنے دماغ کو مت چلا, سہم اور خوف کے اندر مت رہے, اپنے مسلک و جماعت کی پکڑوں میں مت رہے, بلکہ وہاں پر دیکھ کہ غوث الاعظم نے پنجتن پاک کو کتنا مانا, غریب نواز نے پنجتن پاک اور مولا علی کو, مولا حسن اور مولا حسین کو, سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو کتنا مانا اور کتنی عظمت اور عقیدتیں دی جو انہوں نے دی. خدا کی قسم ہمارے لیے, ہمارے عقیدے کے پاک کرنے کے لیے کافی ہے وہی. اب اس کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا اپنا ایک راستہ طے کر لے, نہیں, مٹی کا کام نہیں دے گا وہ, مٹی کا کام نہیں دے گا وہ. مٹی پاک کرنے والی ہے, لیکن وہ اولیاء اکرام ان کے برابر بن بھی تو صحیح نا. تجھے ان مٹی کے پاس میں پہنچنا پڑے گا, اس سے استسلام کرنا پڑے گا, اس سے تجھے تیمم کرنا پڑے گا, اس سے وضو کرنا پڑے گا. اب وہاں پر تو کہ نہیں انہوں وہاں پر ہے تو میں یہاں سے نہیں ہوتا نا, نہیں ہم دل کے ارادے سے کر لیتے ہو, نہیں ہوتا. مان غوث و خواجہ کو جیسا ماننا ہے, جو انہوں نے منوایا وہ منوا. اور خدا کی قسم میرے غوث و خواجہ نے کبھی اپنے کو نہیں منوایا, بلکہ انہوں نے منوایا تو پنجتن پاک کو منوایا, مولا علی کو منوایا. اب ان کو نہیں مانے گا حسد و اناد میں اور جماعتوں اور مسلکوں کی مجبوریوں کی وجہ سے, تو نے تو ابھی اپنے عقیدے کا پاک وضو اور غسل ہی نہیں کیا. اس لیے جو کچھ انہوں نے مانا ہے, مٹی کو مٹی کی صورت میں ماننا پڑے گا, تو مٹی پاک کرے گی تجھے. اس لیے میرے بچوں, عقیدے کی پاکی جو ملے گی وہ پنجتن پاک کے ذریعے سے ملے گی, اور یہ رب العالمین نے عطا کیا ہے, میرے مصطفیٰ نے عطا کیا ہے. اللہ کا احسان و کرم ہے میرے مصطفیٰ کی نارین پاک کے صدقے میں, غریب نواز کے قدموں کی خیرات میں, غوث الاعظم کے نگاہ عظمت کی وجہ سے اس خانقاہ کو اس زمانے کے اندر میں یہ نسبت حاصل ہے کہ یہاں کے شب و روز پنجتن پاک نالین پاک کے مصطفیٰ تک کی اس اصل خیرات کو اس دھن میں زندگی گزارنے والے ہیں. اب اس معاملے میں اس اقدام کے سامنے چاہے ساری دنیا نہیں, بہت دور کی بات ہے, دوسروں کی بات تو ہم قابل توجہ کہاں سمجھیں گے, بلکہ خود اپنے بیوی بچے اپنی آل اولاد بھی اگر منہ موڑتی ہو تو ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے. کیوں کہ ہم کو تو اپنے عقیدے کا وضو اور غسل سے مطلب ہے. کیوں, تبھی تو قابل بن سکیں گے نا نالین پاک کے مصطفیٰ پر پہنچے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے پنجتن پاک کا نظام ہے, آل علی اور اولاد علی کا نظام ہے, اپنے عقیدوں کے پاکی ہونے کی سند کے دینے کے لیے, لیکن ہمت نہیں ہوتی نا. کیوں کہ ڈرا دیا گیا ہے کہ یا علی کہنا شیعہ ہے رافضی. ارے شیعہ اور رافضیوں سے, یہودیوں سے ڈر رہا ہے تو,
ہاں ان کی وجہ سے تو اپنی طہارت اور وضو کی فکر نہیں کر رہا ہے. مولا حسن اور مولا حسین کی ساری تعلیمات کو اٹھا کر دیکھیں, حضرت پیران پیر غوث الاعظم کی اور غریب نواز کی تعلیمات کو اٹھا کر دیکھیں, کل اولیاء کی تعلیمات کو اٹھا کر دیکھیں, تو پھر ان کی ان تعلیمات اور پنجتن پاک کی محبت اور عظمتوں کے اظہار کی وجہ سے تو ان کو ان کے زمانوں کے اندر میں غوث اعظم کے اوپر بھی فتوے لگے کہ وہ رافضی اور وہ شیعہ ہے. غریب نواز کو بھی بعد والوں نے بھی کہا کہ رافضی نعوذ باللہ شیعہ تھے, بلکہ شیعہ اور رافضی تو ان کو مانتے بھی نہیں ہیں. غوث الاعظم کا نام لینا تو نعوذ باللہ ان کے پاس میں حلف سے بات نہیں نکلتی. یہ کتنا بڑا بے وقوف ہے کہ جو غوث الاعظم کا دم بھرتے ہوں انہی کو شیعہ اور رافضی کہے, وہ تو اندھا بے وقوف ہے. اس لیے اس خانقاہ پر اور خانقاہ محمدی کے میرے بچوں پر یہ کرم ہے کہ پنجتن پاک کی نسبتیں ہمارے زندگی کی پہچان ہیں, ہمارے نسبتوں کی پہچان ہے. ہم تو اپنے عقیدوں کے وضو کے لیے, اپنے عقیدوں کے غسل کے لیے پنجتن پاک سے اپنی نسبت کو اپنے ایمان کی سلامتی کی دلیل سمجھتے ہیں. اس لیے میرے آقا نے فرما دیا کہ میں 2 چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اب اس میں ہم بھی تو مانتے نہیں ہیں تقابل پر لانے والا. باپ کو باپ مانتا ہوں جی, مگر ایک بیٹا وہ ہے نہیں, چچا بھی باپ کا بھائی چھوٹا, دادا بھی باپ کا باپ ہی چھوٹا, وہی تذکرے کر رہا تھا. باپ پر اعتماد نہیں ہے اس کو, چچا کی طرف بھاگ رہا, دادا کی طرف میں بھاگ رہا. پاگل, تقابل پہ باپ کے کون لا سکتا ہے؟ جو مقام مولا علی کا ہے, پنجتن پاک کا ہے, وہ مقام میرے مصطفیٰ نے کسی اور کو نہیں دیا نا. وہ تقابل کیوں لا رہا ہے تو؟ تقابل کے لانے کا مطلب یہ ہے کہ تیرے اندر میں عظمت نہیں ہے, تیرے دال میں کالا ہے, نیت خراب ہے تیری, تو کسی کے مرض کا آلودہ ہو چکا ہے, یا کسی کے نظریات کے دباؤ میں تو آ چکا ہے, یا تیری نیت کچھ اور ہو چکی ہے. سیدھی بات یہ ہے کہ تیرا عقیدہ ناپاک ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ اس عقیدے پر زندگی گزارنا آسان فرمائے. اپنے وقت پر اسی عقیدے پر, ایمان پر میرے اور میرے اس خانقاہ کے محمدی کے بچے اور ایک بچے اور ایک خلیفہ کو اپنے وقت آخر پنجتن پاک کی نگاہ اور ان کے اوپر اپنے عقیدے کے رکھنے کی توفیق کے ساتھ اس دنیا سے واپسی نصیب فرمائے. یا اللہ, میدان محشر کے اندر بھی میں ضمانت دیتا ہوں کہ میرے ان بچوں کو میں نے غوث و خواجہ کے توسل سے یا رب العالمین یا رسول اللہ آپ کے نعرہ پاک تک پہنچنے کا راستہ بتایا. ہر ایک کو, ہر بچے کو مرجھنے سے اور نا امید ہونے سے محفوظ فرما کر یا اللہ ان کلیوں کو پھول بنانے کے فیصلے فرما. یا اللہ دنیا کے اندر ان کی آبیاری فرما. یا اللہ اس گلستان کی گلستانوں سے انسانیت کو یا اللہ خوشبوئیں عطا فرما. یا اللہ کرم فرما, رحم فرما. آج یہ گلستان محمدی یا اللہ پنجتن پاک کی عداوتوں کی وجہ سے جھلس رہا ہے. یا اللہ پھر سے پنجتن پاک کی محبتوں کے گل عطا فرما دے. یا اللہ پنجتن پاک کی محبتوں اور عظمت عطا فرما. اس زمانے میں تو خارجیوں نے, رافضیوں نے, یزیدیوں نے پنجتن پاک کے گھرانوں کو جلایا تھا, ان کے گھرانوں کو لوٹا تھا. یا اللہ ان کے گلوں کو مسئلہ تھا, لیکن آج یہ بڑی بڑی مسنتوں پر بیٹھ کر پنجتن پاک کے ساتھ میں ان کے اناد کے شکار بنے ہوئے ہیں. یا اللہ پھر سے امت کو پنجتن پاک کی محبتوں کی باغ و بہار عطا فرما. اس کے لیے ان خانقاہوں کو میرے ان بچوں کو قبول فرما, اسی پر قائم فرما, اسی پر موت عطا فرما. میدان محشر میں انہی کے نام لیواؤں میں ہم سب کو شامل فرما. بحق لا الہ الا اللہ